السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے ہماری یوٹیوب چینل دین کی باتیں میں۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح ایمان میں داخل ہوئے، کس طرح مسلمان ہوئے، یہ پورا واقعہ آج اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا، اور ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیں تاکہ دین کی بات ہر ایک مسلمان تک ضرور پہنچ جائے۔ ظلم و زیادتی کے گھنے بادلوں کے اس گمبھیر واتاورن میں ایک بار چمکتی بجلی ابھری، جس کی چمک پہلے سے زیادہ تیز تھی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کی گھٹنا 6 نبوی کی ہے۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 دن بعد مسلمان ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کی دعا کی تھی۔ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے۔ اسی طرح طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو آدمی تیرے نزدیک ادھک پریے ہو، اس کے دوارا اسلام کو طاقت پہنچا۔ اللہ پاک نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نزدیک ان دونوں میں سے ادھک پریے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بارے میں تمام روایتوں پر نظر ڈالنے سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ ان کے دل میں اسلام دھیرے دھیرے اترتا رہا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان روایتوں کو کھولا پیش کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوبھاؤ اور ان کی بھاوناؤں کی اور سے بھی تھوڑا اشارہ کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تیزی اور سختی کے لیے مشہور تھے۔ مسلمانوں نے ایک لمبے سمے تک ان کے ہاتھوں سے طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں الگ الگ پرکار کی بھاونائیں آپس میں ٹکرا رہی تھی۔ چنانچہ ایک اور تو وہ باپ داداؤں کی رسموں کا بڑا آدر کرتے تھے، اور دوسری طرف شراب پینے اور کھیل تماشے کے عاشق تھے، لیکن دوسری اور وہ ایمان اور عقیدے کی راہ میں مسلمانوں کی دृڑھتا اور مصیبتوں کے سلسلے میں ان کی سہن شکتی کو پریے اور اچھی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ پھر ان کے اندر کسی بھی بدھیمان ویکتی کی طرح سندیہوں کا ایک سلسلہ تھا جو رہ رہ کر ابھر رہا تھا کہ اسلام جس بات کی دعوت دے رہا ہے شاید وہی زیادہ برتر اور پاکیزہ ہے۔ اسی لیے ان کی استھتی ابھی ماشا ابھی تولا جیسی تھی کہ ابھی بھڑکے اور ابھی ڈھیلے پڑ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بارے میں تمام روایتوں کو جمع کرنے اور ملانے کا سار یہ ہے کہ ایک بار انہیں گھر سے باہر رات بتانی پڑی۔ وہ حرم شریف تشریف لائے اور خانہ کعبے کے پردے میں گھس گئے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الحاق کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سننے لگے اور اس کے لیکھوں پر حیران رہ گئے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنی جی میں کہا، یہ تو کوئی کوی ہے جیسے کہ قریش کہتے ہیں، لیکن اتنے میں آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یعنی کتھن ہے، یہ کسی کوی کا کتھن نہیں، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اپنے جی میں کہا، اوہو یہ تو کاہن ہے، یعنی بھوشیہ کو بتانے والا، لیکن اتنے میں آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، یہ کسی کاہن کا کتھن بھی نہیں، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہیں، یہ ساری دنیا کے پالنہار اللہ کی اور سے اتارا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت میرے دل میں اسلام نے جگہ بنا لی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کا بیج پڑا، لیکن ابھی ان کے اندر اگیانتا پورن بھاونائیں، پکشپات اور باپ داداؤں کے دین کی مہانتا کے احساس کا چھلکا اتنا مضبوط تھا کہ من کے بھیتر مچلنے والی حقیقت پر برابر چھایا رہا۔ اس لیے وہ چھلکے کی تہہ میں چھپی ہوئی چیتنا کی پرواہ کیے بنا اپنے اسلام ورودی کام میں لگے رہے۔ ان کی طبیعت کی سختی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاری دشمنی کا یہ حال تھا کہ ایک دن خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے، لیکن ابھی راستے میں ہی تھے کہ نعیم بن عبداللہ النہم ادوی سے یا بنی زہرہ یا بنی مخزوم کے کسی آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ ان کے تیور دیکھ کر پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکوں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا، عمر ایک بات انوکھی نہ بتا دوں؟ تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں بے قابو ہو گئے اور سیدھا بہن بہنوئی کا رخ کیا۔ وہاں انہیں حضرت خباب بن ارطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ پر آدھارت ایک صحیفہ پڑھ رہے تھے، اور قرآن پڑھنے کے لیے وہاں آنا جانا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول نیم تھا۔ جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صحیفہ چھپا دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے قریب پہنچ کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سن چکے تھے۔ چنانچہ پوچھا کہ یہ کیسی دھیمی سی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس میں نے سنی؟ انہوں نے کہا، کچھ نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، شاید تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا، اچھا عمر یہ بتاؤ، اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا سننا تھا کہ اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح سے کچل دیا۔ ان کی بہن نے لپک کر اپنے شوہر سے الگ کر دیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون سے بھر گیا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ان کے سر سے چوٹ کی وجہ سے خون بہہ رہا تھا۔ بہن نے غصے میں کہا، عمر اگر تیرے دین کے بجائے دوسرا ہی دین حق پر ہو تو میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نراشا کے بادل چھا گئے۔ انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر بڑی شرم محسوس ہوئی۔ کہنے لگے، اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے تنک مجھے بھی پڑھنے کو دو۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی پڑھتے ہیں، اٹھو نہاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر نہائے، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ کہنے لگے، یہ تو بڑے پاک نام ہیں۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ سے کچھ آیت پڑھی اور کہنے لگے کہ یہ تو بڑی اچھی اور بڑی معنوی وانی ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ واقعے سن کر اندر سے باہر آ گئے۔ کہنے لگے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم خوش ہو جاؤ، تو مجھے امید ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے بارے میں جو دعا کی تھی اللہ نے اس کو قبول کر لیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کو طاقت پہنچا۔ یہ وہی ہے، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پروت کے پاس اپنے مکان میں تشریف رکھتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار اٹھائی اور اس گھر کے پاس جا کر دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کی درار سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار اٹھائے موجود ہے۔ لپک کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اور سارے لوگ سمٹ کر اکٹھا ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا، عمر ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا، بس عمر ہے، دروازہ کھول دو۔ اگر وہ اچھی نیت سے آیا ہے تو اسے ہم بھلائی دیں گے، اگر کوئی بری نیت لے کر آیا ہے تو ہم اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف رکھتے تھے، آپ پر وحی اتر رہی تھی۔ وحی اتر چکی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے ان کے کپڑے اور تلوار کا پرتلا سمیٹ کر پکڑا اور سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا، عمر کیا تم اس وقت تک نہیں مانو گے جب تک کہ اللہ تم پر بھی ویسی ہی ذلت و رسوائی اور دردناک سزا نہ دے دے جیسے ولید بن مغیرہ پر اتر چکی ہے؟ اے اللہ، یہ عمر بن خطاب ہے۔ اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے طاقت اور عزت دے۔ آپ کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام اپناتے ہوئے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقینی طور پر اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یقینی طور پر آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس زور سے اللہ اکبر کہا کہ مسجد حرم والوں کو سنائی پڑا۔ معلوم رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کا حال یہ تھا کہ کوئی ان سے مقابلے کی ہمت نہ کرتا تھا، اس لیے ان کے مسلمان ہو جانے سے مشرکوں میں کوہرام مچ گیا اور انہیں بڑی ذلت و رسوائی محسوس ہوئی۔ دوسری اور ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی عزت و طاقت، مان و سمان اور ہرش و پرسنتا پراپت ہوئی۔ چنانچہ ابن اسحاق نے اپنی سند سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان روایت کیا کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے سوچا کہ مکے کا کون سا آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور کٹر دشمن ہے۔ پھر میں نے من ہی من میں کہا یہ ابو جہل ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کے گھر جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ باہر آیا اور دیکھ کر بولا، سواگتم سواگتم، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں میں اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی اس نے میرے رخ پر دروازہ بند کر دیا اور بولا، اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا اس کا بھی برا کرے۔ امام ابن جوزی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی کہ جب کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے، اسے مارتے پیٹتے اور وہ بھی انہیں مارتا۔ اس لیے جب میں مسلمان ہوا تو اپنے ماموں عاصی بن ہاشم کے پاس گیا اور اسے خبر دی۔ وہ گھر کے اندر گھس گیا۔ پھر قریش کے ایک بڑے آدمی کے پاس گیا، شاید ابو جہل کی اور اشارہ تھا، اور اسے خبر دی۔ وہ بھی گھر کے اندر گھس گیا۔ ابن ہشام اور ابن جوزی کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو زمیل بن معمر جمحی کے پاس گئے۔ یہ آدمی کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش کے اندر سب سے زیادہ مشہور تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ اس نے سنتے ہی بڑی اونچی آواز میں چیخ کر کہا کہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پیچھے ہی بولا، یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ بہرحال یہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور مار پیٹ شروع ہو گئی۔ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر بیٹھ گئے۔ لوگ سر پر سوار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو بن پڑے کر لو، خدا کی قسم اگر ہم لوگ 300 کی تعداد میں ہوتے تو پھر مکہ میں یا تو تم ہی رہتے یا ہم ہی رہتے۔ اس کے بعد مشرکوں نے اس ارادے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر حملہ بول دیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر کی حالت میں گھر میں تھے کہ اس بیچ ابو عمرو عاص بن وائل سہمی آ گئے۔ وہ دھاری دھار چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے سجا ہوا کرتا پہنے ہوئے تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ سہم سے تھا اور یہ قبیلہ اس اگیانتا کے یگ میں ہمارے ساتھ تھا۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ عاص نے کہا، یہ تو سمبھو نہیں۔ عاص کی یہ بات سن کر مجھے تسلی ہوئی۔ اس کے بعد عاص وہاں سے نکلا اور لوگوں سے ملا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگوں کی بھیڑ سے گھاٹی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ عاص نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہیں خطاب کا بیٹا چاہیے جو بے دین ہو چکا ہے۔ اس نے کہا، اس کی اور کوئی راستہ نہیں۔ یہ سنتے ہی لوگ واپس پلٹ گئے۔ ابن اسحاق کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کی قسم ایسا لگتا تھا مانو وہ لوگ ایک کپڑا تھے جسے اس کے اوپر سے جھٹک کر پھینک دیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر یہ دشا تو مشرکوں کی ہوئی تھی، باقی رہے مسلمان تو ان کی حالت کا اندازہ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ مجاہد نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے حمزہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کس وجہ سے آپ کی اپادھی فاروق پڑ گئی، تو انہوں نے کہا، مجھ سے 3 دن پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اسلام لانے کی گھٹنا کا الیخ کرتے ہوئے آخر میں کہا کہ پھر جب میں مسلمان ہوا میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ چاہے زندہ رہیں چاہے مر جائیں۔ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو، چاہے زندہ رہو چاہے موت سے دوچار ہو۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تب میں نے کہا کہ پھر چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ ہم 2 پختیوں میں آپ کو ساتھ لے کر باہر آئے۔ ایک پختی میں حضرت حمزہ تھے اور ایک میں تھا۔ ہمارے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکی ہلکی دھول اڑ رہی تھی، یہاں تک کہ ہم مسجد حرم میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور حمزہ کو دیکھا تو ان کے دل پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی۔ اسی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اپادھی فاروق رکھ دی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے کی شکتی نہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام اپنا لیا۔ حضرت شعیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آیا، اس کی کھلم کھلا دعوت دی گئی۔ ہم گھیرا بنا کر بیت اللہ کے چاروں اور بیٹھے، بیت اللہ کا طواف کیا، اور جس نے ہم پر سختی کی اس سے بدلہ لیا اور اس کی کچھ زیادتیوں کا جواب دیا۔ حضرت ابن مسعود کا بیان ہے کہ جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تب سے ہم برابر طاقتور اور عزت والے رہے۔ تو دوستو اس ویڈیو کا یہیں پر انت کرتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے کسی اور اچھے واقعے کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔